یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ صاد کی آیت نمبر 65 تا آیت نمبر 88 کا ترجمہ اور تفصیل پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہہ دیجئے میں تو بس ڈرانے والا ہوں، اور میں کوئی حاکم اور الہ نہیں مگر اللہ ہی ہے، اکیلا ہے اور غالب ہے، اور رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، زبردست ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ ایک بڑی خبر ہے کہ تم اس کو دھیان میں نہیں لاتے۔ مجھ کو کچھ خبر نہ تھی اوپر کی مجلس کی جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ مجھ کو تو بس یہی حکم آیا ہے کہ کچھ اور نہیں، میں تو بس واضح طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان مٹی کا، پھر جب میں پورا بنا چکوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح تو تم گر پڑو
اس کے سامنے سجدے میں، پھر سجدہ کیا سب فرشتوں نے مل کر، مگر ابلیس نے نہ کیا، غرور کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرمایا اے ابلیس، کس چیز نے روک دیا تجھ کو کہ سجدہ کرے اسے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ یہ تو نے غرور کیا یا تو بڑے درجے میں آ گیا؟ وہ بولا میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ فرمایا تو نکل یہاں سے کہ تو مردود ہو گیا اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ بولا اے رب مجھ کو ڈھیل دے کہ جس دن مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھ کو ڈھیل دے دی گئی اس وقت تک کے لیے جو مجھے معلوم ہے۔ بولا تو قسم ہے تیری عزت کی کہ میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو تیرے خالص اور مخلص بندے ہیں۔ فرمایا تو ٹھیک بات ہے اور میں بھی ٹھیک کہتا ہوں، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ سے تجھ کو اور جو ان میں تیری راہ پر چلیں گے ان سب کو۔ آپ کہہ دیجئے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا اور میں نہیں اپنے آپ کو بناوٹ کرنے والا، یہ تو ایک نصیحت ہے سارے جہاں والوں کے لیے، اور معلوم کر لو گے اس کا احوال تھوڑے دنوں کے بعد۔ مذکورہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے کہ میں تمہاری طرف وحی دے کر بھیجا گیا ہوں، نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میرا کام تمہیں اللہ کے عذابات سے ڈرانا ہے اس صورت میں کہ جب تم میرا انکار کر رہے ہو۔ سورۃ مبارکہ کی یہ آخری آیات ہیں اور اس سورت کے مضامین کے اندر بڑے مضامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اثبات اور کفار کی تردید تھا۔ اس حوالے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بھی بیان کیے گئے، اس سے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی ہو کہ جس طرح گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملات کیے گئے تو آپ بھی کفار کی معاملات پر صبر سے کام لیں، اور دوسرا یہ کہ لوگ گزشتہ واقعات سے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ جو ایک نبی برحق کی نبوت و رسالت کا انکار کر رہے ہیں تو ان کے انکار کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے کیا عذابات نازل ہوئے، اس حوالے سے اس صورت کے مضامین میں تذکرہ فرمایا گیا۔ آیت کے اگلے حصے کے اندر یہ فرمایا گیا کہ میں جو تمہیں خبر دے رہا ہوں آخرت کی، قیامت کی، وہ ایک بڑی خبر ہے، لیکن تم ہو کہ اس کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ اور یہ فرمایا کہ مجھ کو عالم بالا کی کچھ خبر نہیں جب تک کہ اللہ رب العزت مجھ پر وحی نازل نہ کر دیں۔ یعنی میرے نبی اور رسول ہونے کی واضح دلیل یہ ہے کہ مجھ پر اللہ رب العزت عالم بالا کی باتیں بطور وحی کے نازل فرما دیتے ہیں، اور یہ کسی اور ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اور ان باتوں میں وہ بات بھی شامل ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمائی تھی، اس کا تذکرہ بھی انہی آیات کے اندر آگے فرما دیا گیا۔ یہ واقعہ بھی آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور فرشتوں کے سجدہ کرنے اور ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا، یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق اور دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بشر جو ہے وہ بنا رہا ہوں، اور اس میں جب اپنی روح پھونک دوں، اس کو بنا لوں، تو پھر تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو اس چیز کو سجدہ کرے جس کا میں نے تجھے حکم دیا اور جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ یا تو نے غرور کر دیا، تکبر کیا، یا تو اپنے آپ کو بڑے درجے میں سمجھتا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا
اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو یہاں سے براندہ درگاہ ہو جا، قیامت تک کے لیے تجھ پر میری لعنت اور پھٹکار ہوگی۔ شیطان نے اللہ رب العزت سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی کہ جس آدم کی وجہ سے اسے راندہ درگاہ بنایا گیا تاکہ وہ انہیں گمراہ کرے اور جہنم کے ایندھن بنوائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے اس مقررہ وقت تک کے لیے۔ اس نے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم کہ میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، مگر تیرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ میری پکڑ میں نہیں آئیں گے اور میرے وساوس میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو ٹھیک کہتا ہے اور میری بات بھی اس حوالے سے درست ہے کہ میں تجھے بھی اور جو تیری راہ پر چلے گا سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، اور نہ ہی میں اپنی نبوت و رسالت کے لیے کوئی بناوٹ کر رہا ہوں، بلکہ میں واضح طور پر اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے تمہاری طرف ڈرانے والا بھیجا گیا ہوں، اور میری بات ایک نصیحت ہے، یا یہ قرآن ایک نصیحت ہے جو تمام عالمین کے لیے ہے اور تمام زمانوں کے لیے ہے کہ جو کوئی بھی اس نصیحت پر آ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ تھوڑے دنوں کے بعد ہی ایسے لوگوں کا کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ناکام ہونے والے ہیں، ان کا احوال تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ تصنع اور بناوٹ کرنا کیسا ہے؟ تصنع اور بناوٹ شرعاً مذموم ہے، یہ پسندیدہ نہیں، منع فرمایا گیا، اور اس کی مذمت احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہے۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاد منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جس شخص کو کسی بات کا علم ہو تو وہ لوگوں سے کہہ دے، لیکن جس چیز کا علم نہ ہو تو اس پر اللہ عالم کہنے پر اکتفا کر لے۔ اپنی طرف سے بناوٹ کر کے اور کسی چیز کو پیش کر دینا جس سے اپنی علمیت اور اپنی قابلیت کا اظہار ہو اور حقیقت میں وہ بات نہ ہو، اس کو انتہائی ناپسندیدہ اور دھوکہ اور جھوٹ پر مشتمل فرمایا گیا ہے، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔